بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے ایام جب بھی قریب آتے ہیں تو اس سے پہلے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا قربانی کرنی چاہیے، یا بہتر یہ ہے کہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دیے جائیں، کسی غریب کے علاج کے لیے پیسے دے دیے جائیں، کسی غریب کے کھانے کے لیے پیسے دے دیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ابحاث اور اس طرح کے سوالات پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے کہ قربانی کی جائے یا قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں؟ یہ ابحاث اور یہ سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جو قربانی کے فلسفہ سے ناآشنا ہیں۔ فلسفی کیا ہے قربانی کرنے کی، وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان گوشت حاصل کر لے، حالانکہ قربانی کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے، شعائر اللہ بنا دیا ہے۔ شعائر اسلام کی نشانیاں اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو کہا جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے شعائر کا احترام بجا لاتا ہے اور دل سے عزت اور احترام کرتا ہے، قرآن حکیم اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ قربانی کرنے کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا احیاء ہو، لوگوں کے اندر اس کی ترویج ہو، لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شعائر اللہ ہوتے ہیں انسانی عقل سے بالا ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم طواف کرتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو پہلے چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی نارمل نہیں چلا جاتا، تھوڑا تیز چلا جاتا ہے، تو تھوڑا چوڑا ہو کے چلا جاتا ہے جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب اس کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت لاجک یہ تھی کہ کافروں کو دکھایا جائے، مشرکین مکہ کو دکھایا جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں بلکہ وہ طاقتور ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے جب درمیان میں بندہ پہنچتا ہے تو اس کو تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب وہاں سے جا رہی تھی، گزر رہی تھی پانی کی تلاش میں، تو اس مقام پر آ کر انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ تو آج تو وہاں پر دوڑنے کی کوئی لاجک نظر نہیں آتی، بندہ کیوں دوڑے، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کسی شعائر اللہ میں سے کسی نشانی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، منطق سمجھ آئے یا نہ آئے، فلسفی سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اس پر اسی طرح عمل کرے جس طرح اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر جہاں مومنوں کی نشانیاں بیان کی گئیں، وہاں پر ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی ان پر ایمان لانا، وہ چیزیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ان پر ایمان لانا۔ تو بعض شعائر اللہ جو سمجھ میں نہیں آتے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے کہ سمجھ نہ بھی آئیں تو پھر بھی اس کو مانا جائے، سمجھ آئے تو پھر بھی مانا جائے، سمجھ نہ آئے تو پھر بھی اس کو مانا جائے۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس چیز کی کوئی مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں کی ہوں اور وہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو نہ دیے ہوں؟ مسند امام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 14549۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی فرمائی اور باقی اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ قربان کریں۔ 100 اونٹ قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 700 قربانیاں کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب میں سے سب سے زیادہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، اور سب سے زیادہ دل کے اندر پیار محبت انسانیت کے لیے یہ بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عقل بھی سب سے زیادہ ہے، انسانیت سے پیار بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود 700 اونٹ قربان کیے۔ قربانی تو ایک بھی کافی تھی، لیکن 700 اونٹ نہیں، 700 قربانیاں کیں۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان فرمائے۔ تو پیار بھی انسانیت سے سب سے زیادہ ہو اور اللہ رب العالمین نے عقل بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہو، تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کے موقع پر قربانی ہی کی جاتی ہے، قربانی کی جگہ پر صدقہ نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو وہ پیسے، جن پیسوں کے ساتھ آپ نے اونٹ خریدے تھے، وہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی، لیکن فلسفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ ہے، تو جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، تو وہی سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ بہرحال یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں قربانی کی جگہ پر صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔